السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ہوئے پوڈ کاسٹ پر رسپانس دیا۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں مولانا طارق جمیل صاحب نے انجینئر صاحب پر بہت سے اعتراضات کیے تھے اور فضائل اعمال کی بہت سی کرامتوں کا اور بہت سی عبادتوں کا دفاع کیا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے انہی تمام اعتراضات پر ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تفصیلاً اپنا ویڈیو میں رسپانس دیا، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کیا ہے، جس میں مفتی صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے انجینئر صاحب کے اعتراضات اور فضائل اعمال اور المہند المفند کے عقائد پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا تفصیلاً جواب دیا۔ لیکن مفتی صاحب کے پوڈ کاسٹ کے کریٹیکل پوائنٹس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ انجینئر صاحب نے جو طارق جمیل صاحب کو جواب دیا ہے اسے ڈسکس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ طارق جمیل صاحب کو جواب دینے کے لیے یہ نشست کرنا ان کی زندگی کی ایک بہت مشکل نشست ہونے والی ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے حوالے سے بہت سے نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں اور انجینئر صاحب کے بقول ان پر پرسنل اٹیک کیے ہیں۔ اب کیونکہ طارق جمیل صاحب انجینئر صاحب سے عمر میں بہت بڑے ہیں اور انجینئر صاحب ان کی عزت بھی کرتے ہیں، تو لہذا جواب دیتے ہوئے انہیں ان کی ہیومن ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج مجھے جو یہ نشست کرنی پڑ رہی ہے وہ میرے لیے زندگی میں مشکل ترین سیشنز میں سے ایک ہے، کیونکہ جس شخصیت سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے مجھے ان کی ہیومن ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، ایج فیکٹر بھی ہے، وہ میرے والد سے بھی بڑی عمر کے ہیں اور ان سے ایک پیار محبت کا رشتہ بھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ حافظہ اللہ تعالی۔ وہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گیا۔ یہ دو جملے انہوں نے بولے، میرا نام تحقیر سے لیا، اور سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ مرزے کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ طارق جمیل صاحب نے نکالا ہوگا، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا۔ مرزا صاحب کہہ لیتے، انجینئر صاحب کہہ لیتے، مرزے لوگوں کو تمیز سکھانے نکلے ہیں، اور انجینئر کو کہتے ہیں گمراہ ہے، بدتمیزی سکھا رہا ہے، دائی کی ایسی زبان نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے دیکھیں کرامت ظاہر کی، مجھ پہ اللہ کی کرامت ہوئی، میں نے نہیں ظاہر کی، کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کی زبان سے وہ لفظ نکلا کہ مرزے تو زیادہ متاثر ہے۔ جو لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے خود انہوں نے میرا نام کس طریقے سے لیا، اور پھر کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا۔ یہ بات میں نے کی ہوتی نا، آج پورے ملک کے اندر نا ہنگامے ہو رہے ہوتے کہ انجینئر صاحب پہ توہین مذہب لگائی جائے 295A۔ بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا، آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا، تو طارق جمیل صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا۔ ہاں، اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا، یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے، اور آپ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر معافی مانگی ہے، یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے، آپ کا معافی مانگنا بنتا ہے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے پوڈ کاسٹ کی بنیادی بات پر جواب دیتے ہیں، جہاں پر طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کو فضائل اعمال کے حوالے سے سوال کرنے پر یہ کہا تھا کہ آپ میری ذات کے حوالے سے سوال کریں، فضائل اعمال کو چھوڑ دیں۔ تو اسی پر انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ ساری زندگی اس کتاب کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، آپ بالکل بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ اس کتاب کے حوالے سے سوال کرنے پر آپ اس کا جواب نہ دیں۔ فضائل اعمال کے جب سارے حوالے ایک ہی سانس میں بھٹی صاحب نے بیان کیے تو ان کے جواب میں اینڈ پہ طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، مجھ سے آپ یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں، مجھ سے میرے متعلق پوچھیں۔ واہ واہ سرکار، پوری زندگی فضائل اعمال اٹھا کر آپ پوری دنیا میں گھومتے رہے، اور آپ کے بڑوں نے یہ تحفہ امت کے حوالے کیا، آج آخری عمر میں بجائے توبہ کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھیں، میں تو اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ تھمائی تھی، کئی تو قبر میں جا چکے ہیں، ان کی آخرت کا ذمہ دار کون ہے؟ طارق جمیل صاحب اتنا جملہ کیا کہ آپ فارغ ہو جائیں گے؟ آپ کا کام ایسے بیان کروائیں اور اعلانیہ معافی مانگیں۔ تبلیغی جماعت کے کام کے میں مخالف نہیں ہوں، میں نان دیوبندی واحد اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں جو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اور میری پوری تاریخ ہے، ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ پوچھا، میں نے کہا ساتھ رہیں، بس کہانیاں نہ فضائل اعمال کی پڑھا کریں، آپ قرآن و سنت بیان کریں، ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ جماعت کو چھوڑیں، لیکن یہ سلیبس صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی۔ یہ آپ نے تبلیغی جماعت کے اس سلیبس کا وزن خود بھی اٹھانا ہے، اور اس سے اگلی بات جو آپ کے لیے بڑی خطرناک ہے، یہ پوڈ کاسٹ کے بعد نا الیاس گھمن صاحب کے پرانے کلپ فیس بک پہ چڑھنے شروع ہو گئے ہیں، جس میں انہوں نے فضائل اعمال کی ان ساری چیزوں کا دفاع کیا ہوا ہے، اور وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف اپلوڈ ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ بریلویوں یا اہل حدیث کے خلاف تھے۔ اب طارق جمیل صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اعلانیہ کہیں کہ فضائل اعمال سے فضول مال تک کا سفر مجھے انجینئر صاحب نے طے کروایا۔ ظاہر ہے فضائل اعمال نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں فضول مال ہے، کہتے ہیں فضول بات ہے، چھوڑیں اس کو۔ اب دنیا میں کون سی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا 75 سال کی عمر میں کہ یہ فضول مال ہے، فضائل اعمال نہیں ہے؟
اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے توبہ کریں, سب کو توبہ کروائیں, اس پہ پابندی لگوائیں, اور اس سے بڑھ کر وہ تمام علماء جو اس کا دفاع کر رہے ہیں ان کے اوپر گمراہی کے فتوے تھے. مجھے تو انہوں نے کہا نا گمراہ ہے, حالانکہ جس نے غلطی ہائی لائٹ کی ہے اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا, اسے کہہ رہے ہیں گمراہ ہے, اور جو غلطی نکلی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا اب جو لوگ, خواہ وہ الیاس گھمن صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, طارق مسعود صاحب ہوں, جہاں جہاں فضائل اعمال کا دفاع کریں گے ان سب کو آپ نے کہنا ہے یہ سب کے سب بدتمیز ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں, اور یہ دین کے دائی نہیں ہو سکتے. اس کے بعد انجینئر صاحب نے طارق جمیل صاحب کی اس اعتراض کا جواب دیا جو مولانا نے یہ کیا تھا کہ انجینئر صاحب کا معین الدین چشتی کے حوالے سے اور اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے دجال کا لفظ استعمال کرنا بالکل غیر مناسب ہے, کیونکہ وہ ہماری امت کے بزرگ تھے, لہذا ان کے حوالے سے ہمیں اچھے مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور پھر انہوں نے جملہ بولا کہ ان بزرگوں نے سواریاں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی تھی, لیکن پھینکی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. لیکن جملہ پورا نہیں ہونے دیا. طارق جمیل صاحب کا ماشاءاللہ حوصلہ اتنا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کہتے ہیں جی تمیز نہیں ہے, اپنا حوصلہ آپ ذرا دیکھیں, پورا جملہ نہیں بولنے دیا. مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں, بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور طارق جمیل صاحب کا وضو ٹوٹ گیا, اور کہتے ہیں یہ آپ مرزا صاحب سے لے رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے انجینئر صاحب کے اوپر ایک لیکچر چھاڑنا شروع کر دیا, او بھائی بات کا جواب دو. وہ جواب کوئی نہیں ہے, رخ بدل دو. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بزرگوں کو کہتا ہے چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال. میں تو بس یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دعا دوں کہ آپ کا قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں نا. اور پھر آپ میری گفتگو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. میں 1,00,000 ٹن حسن زن اپنی پگڑی کے اوپر رکھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے یہ گستاخانہ کلمات نہیں کہلوائے ہوں گے, گستاخیاں نہیں کی ہوں گی, لیکن چونکہ ان کے ماننے والے ان کے ناموں کے کلموں کا دفاع کرتے ہیں, اس کے حق میں مناظرے لڑتے ہیں, تو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تم یہ مانتے ہو نا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ سب کے سب دجال تھے, اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کو دجال کہلوا رہے ہیں نا. اس کے بعد آخرکار انجینئر صاحب آتے ہیں لائبہ حور کی طرف, جس کے بارے میں مولانا نے یہ کہا تھا کہ لائبہ جنت کی ایک ایسی حور ہے کہ جنت کی باقی ساری حوریں اس پر رشک کریں گی, اور اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک ہمیں بھی لمبا کر دیں گے. اب جناب علمی پوائنٹ نمبر 9 جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائبہ کے بارے میں. ہاں اچھا, یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے, میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا. ہاں, یہ بھٹی صاحب نے لائبہ حور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا, اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا. اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا, وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب. اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے, کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ 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 استغفر اللہ. پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کو بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی. اور بھائی پھر انہوں نے ساری جو کتابیں بتائی ہیں ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا. ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے. اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے, ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی. طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر, اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے, اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. جھوٹی روایت کو. پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے, پہلا جھوٹ. پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے, تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکل ہی نہیں تھا اس طریقے سے, ظاہر ہے. پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی, تو وہ 2 کتابوں میں نکلی. بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں اسی سے ہی سب نے نقل کیا. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا. اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر. بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے, ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے, یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات, یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں, عبید اللہ اور موسیٰ, نامعلوم راوی ہیں, محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, نامعلوم. اسی لائبہ حور کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے انجینئر صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حور کے موقف پر جواب دیا. آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ جنت کی حوریں انسانوں میں سے نہیں ہوں گی, وہ الگ سپیشیز سے ہوں گی اور جنات اور فرشتوں کی طرح دوسری مخلوق ہوں گی. جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ جنت کی حوریں کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہوں گی, کیونکہ ان کے مطابق اور مولانا مودودی صاحب کے مطابق انسان دوسری مخلوقات کی طرف کشش محسوس نہیں کرتا. اچھا, ان ساری باتوں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم
جاوید احمد غامدی صاحب یا ان کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم حوروں کا انکار کریں، کیونکہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہی نا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، کوئی حور الگ سے مخلوق نہیں ہے. ان کا یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور 1400 سال میں امت میں کبھی یہ والا عقیدہ نہیں رہا. آدھی بات درست ہے کہ جو دنیا کی بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. صرف 2 کنزیکٹیو صورتیں اگر آپ پڑھ لیں خود سے، مجھے بھی چھوڑ دیں، غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، اس میں باقاعدہ حوروں کا بائی نیم ذکر ہے. اور سورہ الرحمن میں تو آیا کہ ان حوروں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں تھیں تو اپنے دماغ کا علاج کروائے، کیونکہ دنیا کی عورتوں کو تو چھوا ہے انسانوں نے بھی اور جنوں نے بھی. اللہ تعالیٰ حوروں کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ الگ سے ایک مخلوق ہے. مزید اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے اس جملے پر بھی رسپانس کیا جہاں پر مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے. کہہ رہے ہیں سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. کون جی خان صاحب؟ سرکار سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے، 1.5 سال سے اندر ہے، ایک جملہ نہیں نکلا آپ کی زبان سے اس کے حق میں. بینیفٹس آپ نے اٹھائے، اسے ایم ٹی جے لانچ کروائی بغیر ماسک پہنے ہوئے، افتتاح ہوا. اس زمانے میں کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا، ایف آئی آر کٹتی تھی، آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. ایک جملہ نہیں آپ نے ہمدردی کا 1.5 سالوں میں بولا، اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے، جی انہیں کے ڈر کی وجہ سے. اور تسی کے سمجھے سارے انجینئر عمری مرزا ہوندے نے. سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. تو عدت کیس جب بےہودگی پہ مبنی بنایا گیا تھا، سرکار آپ کدھر تھے؟ علماء کا یہ کام نہیں تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کرتے کہ یہ بغیرتی نہ کرو. میں نے کیا، 6 لاکھ لوگوں نے، میں نے وہ جج کا فیصلہ پڑھ کے جس طریقے سے اسے ٹیکنیکلی ڈسکس کیا، یہ صرف میں نے کیا. عمران ریاض کو جب بعد میں پتہ چلا کہتے ہیں ہاں منو پتہ لگا ہے، تو رو بیک ہے. 9 مئی کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آپ کا کام تھا کہ ان بچوں کو بھی سمجھاتے، ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی سمجھاتے. 26 نومبر کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آج کہتے ہیں سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں جیل میں چلا بھی جاؤں گا. سرکار آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے، آپ نے جانا ہوتا تو ابھی تک آپ چلے جاتے. باقی لوگ جا کے ملا ہے، ارشاد بھٹی ملا ہے یار جا کے، اور تو چھوڑ دے. اور طارق جمیل صاحب نہیں مل سکتے تھے، ان کے تو تعلقات بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں طارق جمیل صاحب نے جن جن کرامات کا دفاع کیا تھا اس کے حوالے سے پراپر رسپانس کیا ہے. اگر آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ارشاد بھٹی صاحب نے یہ سوال کیا، آپ جو انجینئر صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے کتابوں کا پورا بورا بھر کر لے گئے تھے وہ بورا دکھائیں. تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا یہ مل کر دیکھتے ہیں. میں ابھی اس پہ آتا ہوں، ضرور میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں. اس کے بعد جب ارشاد بھٹی صاحب نے مفتی صاحب سے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کلمے کے حوالے سے سوال کیا تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم بھی اس طرح کلمہ پڑھانے کو غلط کہتے ہیں، لیکن تعویل صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے جملے سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک مطلب نکلتا ہو جو کہ صحیح ہے تو ہمیں اس صحیح مطلب کی بنیاد پر اس کی بات کی تعویل کرنی چاہیے. اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے مفتی صاحب کی خدمت میں بہت سی کرامات بیان کی جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے اصولاً موقف یہ دیا کہ ہم کرامات کو مانتے ہیں، کرامات کے انکاری نہیں ہیں، لہذا اگر ہم نے کرامات کو مان لیا تو اب کرامات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر صدور اللہ پاک کی طرف سے کیا جاتا ہے. اب چاہے شیخ عبد القادر جیلانی مرے ہوئے بندے کو زندہ کر لیں یا پھر شیخ احمد رفاعی والے واقعے میں نبی اسلام اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکال لیں، سب چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات. جی کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟
تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا, حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا, حضرت عثمان سے کیوں نہیں مجھے ہوا. سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات, آپ اس کو اس کرامت مجھے نہیں پتا, میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے, ایسی کرامت ہو سکتی ہے. بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان کا ہاتھ نکلا, انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے؟ امتی کی کرامت ہے, پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے. دیکھیں کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی, آپ کہتے ہو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو, تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں, وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے, کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں. مفتی صاحب کی اسی جواب میں ارشاد بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کرامات میں اتنا ہی بلیو کرتے ہیں تو 4×4 8ویں پاس بپا جانی کی کرامات کو بھی مان لیں, کیونکہ وہ تو آپ سے بھی زیادہ بہترین کرامات بیان کرتے ہیں. تو اس پر مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ کرامات کس کی ماننی ہے کس کی نہیں ماننی وہ ہم تک ہے, کیونکہ جو شخص ہمارے نزدیک مستند ہے ہم انہی کی کرامات کو ماننے کے پابند ہیں. اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4×4 8 جماعتیں الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ نا انا تو انا کوثر انا تو انا کل کوثر فضل ربی کا ونار انا شانیہ کا اولاد تھا, یہ پڑھ کے پھوکا کرے پیٹرول میں برکت ہوگی. کتنی بڑی کرام کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ, دیکھیں پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. چارجر لگانے کا مدنی طریقہ, کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ. اور ایک تو انہوں نے بڑا عجیب کیا کہ انہوں نے کہا کہ درمیان میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے تکیہ رکھ لیا کرو. یہ تکیہ وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے جو برے خیالات آنے سے روکتی ہے دونوں کے آپس میں. تو ادھر کبھی چلے جائیں نا, یہ ساتھ ہی فیضان مدینہ, ان کو بھی کہیں کہ خدا کے لیے اسلام کو کس طرح آپ نے بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ہاں انہوں نے بلایا نہیں مجھے. اور دوسرا وہ علمی لائن کے آدمی نہیں ہے نا, وہ تو اس طرح کی علمی باتیں, وہ تو کہتے ہیں میں بزرگ ہوں اور مجھ سے فیض حاصل کرو. نہیں تو یہ فیض ہے کہ کھیرا رکھنے کا شرعی طریقہ نہیں, میں آپ کو ایز عالم پوچھ رہا ہوں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں, ایسا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کھیرا کاٹنے کا, نہ کیلے کو قبلے کی طرف رخ کرنے. اور آپ نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کہا انا تو انا کل کوثر پڑھا کے کہ آپ تیرے پیٹرول میں برکت ہوگی؟ میں تو ان وظیفے والوں جو من گھڑت وظیفے بتاتے رہتے ہیں ان کے ویسے بہت خلاف. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.